قرآن میرے رب کا کلام۔ میرا بس چلے تو میں ہر شخص کو روک روک کے کہوں کہ بھئی خدا کا واسطہ ہے، قرآن کو لازمی پڑھیں۔ قرآن کو صرف آپ اس لیے گھر میں نہ رکھیں کہ آپ ایک اونچے سی جگہ پہ اس کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر کچھ ٹائم بعد نکالا، اسے صاف کیا، دین واپس آپ ریک میں رکھ دیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کیا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ یوزلی آج کل دیکھا جاتا ہے، اچھا کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، سورہ یاسین پڑھ لو، یہ ایک سورت پڑھ لو، اس کا ورد کر لو تو آپ کی مصیبت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کا اس چیز پہ بلیو ہے؟ بے شک قرآن پڑھنے سے ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیسے کہ ہم اللہ سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس مصیبت میں ہیں، ہمیں آپ نکال دیں، ہم آپ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ بیسک ہمارے دل میں یہی سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اپنی روٹین میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈیلی بیسس پہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک ریک پہ اونچی جگہ رکھ دیں، کبھی دل چاہا کھول لیا، پڑھ لیا، یا دین واپس رکھ دیا، اور اس کے بعد یوزلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد کمپلیٹ کر لیں، کمپلیٹ بھی کر لیتے ہیں، اور دین جو رمضان گزر گیا اور پھر اس کو اٹھا کے رکھ دیا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ سلوک تو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی عظیم کتاب یہ ہے، دنیا کی کوئی عظیم کتاب نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے اتاری ہے۔ آپ دیکھیں، آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے، آپ کے لیے اتنی آسانی ہوگی، اتنی برکت ہوگی آپ کی زندگی میں کہ آپ اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے کبھی اس طرح سے قرآن کو پڑھا کیوں نہیں۔ اور سب سے پہلی بات، میں اپنا ایک آپ کو ایکسپیرینس بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے، تو آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھ کے پڑھنا یہی ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش نہیں بھی، آپ اس طرح اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہوتا یا کچھ بھی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنا کریں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم پہ ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ ہم صرف اس لیے تو اس دنیا میں نہیں آئے کہ بس ہم ایک لائف گزاریں جیسے بھی گزر رہی ہے، بچے پیدا کریں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ نہیں، کسی خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں امت وسط اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ امت وسط کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور نبوت تو ختم ہو گئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم دین کا پیغام آگے پہنچائیں، اس کو مزید آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ تو ہم پہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پہلے کے دور میں انبیاء کرام آتے تھے، نبیوں کا سلسلہ جاری تھا، وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت وسط کو دی ہے۔ امت وسط ہم ہیں، تو یہ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور جب تک ہم خود علم حاصل نہیں کریں گے تو دوسروں کو ہم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ہم خود سیکھیں گے، دین ہم دوسروں کو سکھائیں گے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ ریئلائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے آپ سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات جو بھی آپ کے ساتھ فیس چل رہے ہیں، جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں کھول کھول کے بیان کریں گے، کیونکہ قرآن میں آپ کا اپنا ذکر ہے، آپ کی ذات کا ذکر ہے، ہر شخص کا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے۔ صرف اس میں انبیاء کے قصے نہیں ہیں، اس میں ہماری زندگی کا ذکر ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ یقیناً اس کو ضرور تجربہ کریں گے کہ یہ قرآن اسپیشل آپ کے لیے ہی اتارا گیا۔